ساری دنیا بلکہ ساری کائنات کچھ لاز کے اوپر چلتی ہے، جیسے لا آف گریوٹی، میتھمیٹیکل لاز، فزیکل لاز، لا آف سپیڈ۔ یہاں ہر طرح کے لاز ہیں۔ ان سب لاز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیونکہ اسکول میں ہی سب کچھ پڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لا ہے جسے کہتے ہیں لا آف سوئنگ اینڈ ریپنگ، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ بہت چھوٹے تھے تب سے ہم اور آپ یہ ایڈیم سنتے آ رہے ہیں، بہت سمپل سا لا ہے، آج جو بیج آپ بوگے کل اسی کی فصل کاٹو گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہماری فصل اچھی نہیں تھی، ابھی تک ہمیں وہ نہیں ملا جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ یہ بات تو ہمارے مائنڈ میں بہت کلیئر ہوتی ہے، لیکن کنفیوژن ہمیں اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے۔ اکثر ہمارے پاس ان ریزنز کی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جیسا کہ حکومت، میری کمپنی، سوسائٹی، میرے ریلیٹیوز، میرے فرینڈز۔ لیکن اگر ہم اس سوال کا صحیح جواب چاہتے ہیں تو ہمیں اس کوڈ کو ایک اور طریقے سے دیکھنا ہوگا، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ پرابلم کہاں ہے اور اسے کیسے سولو کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج میں وہی کچھ کاٹ رہا ہوں جو کل میں نے بویا تھا، تو یہاں ہمارے سوال کا جواب مل رہا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے بویا تھا، تو اس سوال کا جواب ہمیں مل گیا۔ اگر آپ کو فصل پسند نہیں تو آپ کس کو بلیم کرو گے؟ جس نے اس فصل کا بیج بویا تھا اس کو۔ اور وہ انسان آپ کو کہاں ملے گا جس نے وہ فصل بوئی تھی؟ وہ آپ کو آئینے کے سامنے ملے گا۔ اگر آپ کبھی بھی ناکام ہوتے ہیں تو آپ کو فوراً آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جانا چاہیے، کیونکہ ناکامی کی وجہ آپ کو وہاں ہی ملے گی۔ اور ہو سکے تو خود سے یہ بھی کہیں کہ یہ کیا، مجھے اپنی فصل سے صرف 2 کلو گندم ملی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ فصل اگانے کے موسم میں کہاں تھا؟ سو رہا تھا، دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا، سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کر رہا تھا۔ کیا اس موسم میں نے کوئی کتاب پڑھی تھی؟ کسی ایکسپیرینس پرسن کے ساتھ وقت گزارا تھا؟ اپنی سکلز کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی؟ اگر یہ سب نہیں کیا تھا تو پھر گلا کیسا؟ یہ تو ہونا ہی تھا۔ سوئنگ اینڈ ریپنگ کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، جو آپ کو آپ کی لائف چینج کرنے میں بہت ہیلپ کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ لا آف سوئنگ اینڈ ریپنگ نیگیٹیولی بھی کام کرتا ہے۔ اس کا آسان سا مطلب ہے، اگر کچھ برا بوگے تو برا کاٹو گے۔ یہ ایک بہت ہی بیسک سی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن ایسی باتوں کو ہمیں ریوائز کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے کانٹوں کے بیج بوئے ہیں تو آپ کو کانٹوں والے پودے ملیں گے، چاول کی فصل نہیں ملے گی۔ اس فصل سے چاول کی امید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اچھی فصل کیوں نہیں ملی؟ جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ برا بویا تھا، اب برا کاٹنا پڑے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ لا آف سوئنگ اینڈ ریپنگ پازیٹیولی بھی کام کرتا ہے، جس کا سمپل میننگ ہے کہ اگر آپ اچھا بوگے تو اچھا کاٹو گے۔ اگر چاول کا بیج ڈالا تھا تو آپ کو کانٹوں کی فصل نہیں ملے گی، چاول کی فصل ہی ملے گی۔ نیچر آپ کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرتا۔ سوئنگ اینڈ ریپنگ کا نیکسٹ پوائنٹ ایسا ہے جس پر اگر ہم غور کریں تو یہ ایک ہی پوائنٹ ہمیں لائف میں موٹیویٹ رکھنے کے لیے کافی ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا آپ بوگے اتنا نہیں کاٹو گے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کاٹو گے۔ جتنا بیج آپ نے ڈالا تھا آپ کو اتنی فصل نہیں ملے گی، اس سے کہیں زیادہ ملے گی۔ اور یہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ڈائریکشنز میں کام کرتا ہے۔ اگر آپ نے 1 کپ گندم بوئی تو کیا آپ کو اس کے بدلے میں 1 کپ گندم ہی ملے گی؟ آپ نے اتنی محنت کس لیے کی تھی؟ آپ نے 1 کپ گندم کے بیج بوئے، اس کو پانی دیتے رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ کیا صرف 1 کپ گندم کے لیے؟ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ کے لیے۔ اور لائف میں ایسی ڈیلز ہم سب کے لیے اویلیبل ہیں۔ محنت کرو گے تو زیادہ پاؤ گے، زیادہ محنت کرو گے تو اور زیادہ پاؤ گے۔ امیر بننے کا فارمولہ بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ امیر نہیں بن پاتے۔ اس کا سمپل ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ لا آف سوئنگ اینڈ ریپنگ کو اسٹڈی نہیں کرتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سوئنگ اینڈ ریپنگ کے بہت سے راستے ہیں۔ اپنی زندگی کو چینج کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ترقی کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں، اس دور میں آگے بڑھنے کے بہت سے سورسز ہیں۔ سب بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہر سٹی میں آپ کو لائبریری مل جائے گی، اپنے موبائل میں آپ کو ہزاروں بکس پڑھنے کے لیے مل جائیں گی، آپ کو بہت سے انسٹیٹیوٹس مل جائیں گے جو نئے کورسز کرواتے ہیں، سکل سکھاتے ہیں، جگہ جگہ پر سیمینارز ہوتے ہیں، انفارمیشن بہت آسانی سے مل رہی ہے، آپ کو ٹریننگز مل رہی ہیں، ہیلپ مل رہی ہے۔ آگے بڑھنے کے بہت سے راستے ہیں، بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے لیے ایک راستہ چن لینا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ لا آف سوئنگ اینڈ ریپنگ سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں یا نہیں۔ غور کریں، سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کریں گے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اپنی انکم میں سے ہر مہینے کچھ سیو کر کے انویسٹ کرنے سے اپنی دولت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ ایک بچے نے کسی کتاب میں فائنینشیل پلان کے بارے میں پڑھا کہ کیسے تھوڑے تھوڑے پیسے سیو کر کے چند سالوں میں ملینئر بنا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے باپ سے سوال کیا، پاپا ہم تو بہت امیر ہوں گے، ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ باپ نے جواب دیا کہ بیٹا ہم امیر نہیں ہیں، میرے اکاؤنٹ میں اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں جتنی میری سیلری آتی ہے۔ بچہ فوراً اٹھا، اپنے روم میں گیا، وہ بک اٹھا کے لایا اور باپ کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر بولا،
पापा ये देखें, इसमें तो लिखा है कि अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे सेव करते जाएंगे तो चंद सालों में मिलियनेयर बन जाएंगे, और जॉब करते हुए आपके भी तो बहुत साल हो गए हैं। बाप ने बड़ी उदासी से जवाब दिया कि बेटा, ऐसे प्लान का मुझे पता तो था, लेकिन मैंने दूसरा प्लान चुना। वो ये कि जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, इसलिए आज हम अमीर नहीं हैं। हर कोई कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि आप करते हो या नहीं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी प्लान पर काम कर रहा होता है, लेकिन इनमें बहुत कम होते हैं जो खुद अपने बनाए हुए प्लान पर काम करते हैं। बाकी सब दूसरों के बनाए गए प्लान्स पर काम कर रहे होते हैं, सोसाइटी के बनाए गए प्लान्स पर, फ्रेंड्स के बनाए गए प्लान्स पर। प्लान तो है, लेकिन वो किसका प्लान है? उस प्लान पर अमल करके आप 10 साल बाद कहीं तो पहुंचेंगे, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ पहुंचेंगे, वो कौन सी मंजिल होगी? जिस प्लान पर आप काम कर रहे हो, अगर वो आपका अपना नहीं है तो वो आपको आपकी मंजिल पर कैसे पहुंचाएगा? वो प्लान तो आपको उसकी मंजिल पर पहुंचाएगा जिसका वो प्लान है। अपने लिए प्लान्स खुद बनाएं, खुद तलाश करें और अच्छे प्लान्स को चुनें और उन पे काम शुरू करें। आपका अपना प्लान ही आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। आपका अपना प्लान ही आपको वो बनाएगा जो आप बनना चाहते हो। अगले 10 साल में जो आप बनना चाहते हो, जहां आप पहुंचना चाहते हो, उसके लिए काम अभी करना पड़ेगा, आज करना पड़ेगा। और ये सब कौन कर सकता है? हर कोई कर सकता है। सोइंग एंड रीपिंग की सिक्स्थ की एक सच है, और वो एक कड़वा सच है, और वो ये है कि आप हार सकते हो। कभी ऐसा होता है कि चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, आप हार जाते हो। जो आप बोगे वो ही काटोगे। लेकिन ये लेकिन क्या है? एक फार्मर खेत में बीज बोता है, मेहनत करता है, उसकी हिफाजत करता है, अपनी फैमिली से वो बहुत मोहब्बत करता है, उनके लिए दिन के 10-12 घंटे काम करता है, बहुत सिंसियर है। एक दिन उसे अपनी मेहनत का फल सामने नजर आने लगता है, बहुत ही खूबसूरत फसल उसके सामने तैयार खड़ी होती है। लेकिन जिस दिन उसने फसल काटनी होती है, उसके एक दिन पहले तूफानी बारिश होती है और सैलाब आ जाता है और सब कुछ बहा के ले जाता है, जिसका मतलब है कि वो हार गया। अगर कोई पूछता है कि उसने क्या गलत किया था, तो जवाब है कि कुछ भी गलत नहीं किया था। ये दुनिया ऐसी ही है, आपको ऐसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ ये मैटर नहीं करता कि आप गिर गए, मैटर ये करता है कि गिरने के बाद आप दोबारा खड़े हुए या नहीं। सोइंग एंड रीपिंग की सेवंथ की ये है कि अगर आप नहीं बोगे तो आप नहीं काटोगे, कोई चांस ही नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि कल आपके सामने एक फसल तैयार खड़ी हो और आप उसे काटें, तो उसके लिए आपको बीज आज बोना पड़ेगा, और आपके पास बीज बोने का वक्त आज है। लेकिन लोग बीज बोने के वक्त में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं। आपके पास जो मोबाइल है, आप सोचते होंगे कि इसकी कीमत 60,000 रुपये है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे खरीदने के लिए आपने 60,000 ही दिए होंगे, लेकिन जितने घंटे उस पर आपने ज़ाया किए, अगर उन घंटों की कीमत लगाएंगे तो वो लाखों में होगी। खरीदना सस्ता है, लेकिन जो वक्त उसकी वजह से ज़ाया होता है वो बहुत महंगा पड़ता है। आज कुछ करने का वक्त है, आज कुछ करेंगे तो कल उसका फल मिलेगा। आज कुछ नहीं करेंगे तो कल दूसरों को ब्लेम करते फिरेंगे। आज बीज आपके पास है, खेत आपके पास है, सूरज की रोशनी और पानी भी है, और वक्त भी। अगर कमी है तो एक्शन की। वक्त ज़ाया करना छोड़ें, आज बीज बोएं, कल फसल काटें। आज मेहनत करेंगे तो कल कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे, और अगर आज सिर्फ एंजॉय करेंगे तो कल सिर्फ पछताएंगे।